السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، جس نے فرض کیا حج کو اپنے لیے، اس کے لیے بے حجاب ہونا نہیں ہے اور گناہ کرنا نہیں ہے اور جھگڑا کرنا نہیں ہے۔ حج میں جو تم اچھائی کرو گے ہے اللہ کی ذات اس کو جاننے والی ہے، اور زاد راہ لے لو، بہترین زاد راہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ ڈرو مجھ سے اے عقل والو، تمہارے لیے کوئی گناہ والی بات نہیں کہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو۔ جب تم پہنچو، جب لوٹو عرفات سے تو پس یاد کرو مشعر حرام کے پاس اپنے اللہ کو یاد کرو، جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہی اور تم اس سے پہلے بے علم تھے۔ پھر لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ مغفرت فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ جب تم نے حج کے ارکان کو ادا کر دیا، پس یاد کرو اپنے اللہ کو جس طرح کہ تم یاد کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کو ہو، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔
پس لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا دیجیے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا بھی اچھی دیجیے ہے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجیے اور آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا ہے۔ اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ یاد کرو اپنے اللہ تعالیٰ کو گنتی کے دنوں میں، پس جو جلدی کرے دو دنوں میں تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو تو تاخیر کرے پس اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو ڈرنے والا ہے اللہ سے ڈرو اور جان لو ہو بے شک تم نے اسی کے پاس جمع ہونا ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ دوسرا پارہ ہے اور غالباً یہ پارے کا 9واں رکوع ہے اور اس کی یہ ابتدائی آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ تو آپ نے ترجمے سے اندازہ لگایا کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے حج کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ چار جو بڑی عبادات ہیں، چار ان بڑی عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ان میں سے ایک چوتھی جو بڑی عبادت ہے اس کو حج کہا جاتا ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد ہو عورت ہو اس کے لیے شب و روز دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں اور یہ اللہ کا حق ہے اور بندوں کے ذمے یہ لازم ہے۔ سال کے بعد جو رمضان کا مہینہ آئے تو مسلمانوں پر عاقل بالغ لوگوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور بندوں کے اوپر یہ فرض ہے۔ جب اللہ کی ذات نے دولت اور مال کے ساتھ نوازا ہے تو جو مال تجارت ہے یا سونا چاندی پیسے ہیں، 40واں حصہ سال کے بعد اس میں سے نکالنا، 40واں حصہ نکالنا جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے اور اللہ رب العزت کا یہ حق ہے۔ اور ان 4 فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ جو ہے اس کو حج کہا جاتا ہے۔ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، مکہ پہنچنے کی خاص دنوں کے اندر طاقت رکھتے ہیں اور جب تک وہ سفر میں رہیں گے گرچہ خرچہ موجود ہے، ایسے لوگوں پر حج فرض ہے، الا یہ کہ عورت ہو اس کے لیے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے حج کی فرضیت اس وقت ہوگی جب اس کے ساتھ پیسوں کے ساتھ ساتھ اس کا محرم بھی موجود ہو، تو پھر اس عورت کے اوپر حج کا فرض ہو جانا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اس ایک ہے اس کے فریضے کی ادائیگی پہلی فرصت کے اندر آدمی اپنے ذہن کے اندر بٹھائے، جس طرح میں اللہ کی نماز ادا کرتا ہوں، اپنے اللہ تعالیٰ کا میں روزہ رکھتا ہوں، دی ہوئی جو مال دولت ہے اللہ کے حکم کے مطابق میں اس میں سے خرچ کرتا ہوں، میرے ذمے ہے اللہ تعالیٰ کے گھر جانا جس کو حج کہا جاتا ہے۔ عمرہ فرض نہیں ہے، یاد رکھنا۔ عمرہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے درجے کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ بار بار اللہ نصیب فرمائے زیارت مکہ کی، بار بار اللہ نصیب فرمائے زیارت مدینہ پاک کی، لیکن عمرہ فرض نہیں ہے۔ حج جو ہے وہ فرض ہے، اس کا اہتمام اور اس کے بارے میں انتظام اور اس کے بارے میں سوچ اور فکر جو ہے ہونی چاہیے۔ ہر آدمی جو مسلمان ہے اس کو یہ آرزو اور تمنا ہے کہ میں حج کروں، اس کے لیے حج کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ اپنے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ پیسے
ہر مہینے ان میں سے کچھ بچت کے طور پر رکھے، آئندہ سال میں نے یہ فریضہ ادا کرنا ہے اور اس فریضے کی ادائیگی میرے ذمے ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا میرے ذمے حق ہے، میں اس حق کو ادا کرنا ہے۔ ان 4 ارکان میں سے حج اتنا اہم رکن ہے پورے قرآن، 114 صورتیں ہیں قرآن کی کسی صورت کا نام صورت نماز نہیں ہے، صورت صلاۃ۔ قرآن مجید کی کسی صورت کا نام صورت صوم نہیں ہے، روزہ۔ قرآن کی کسی صورت کا نام صورت زکوٰۃ نہیں ہے۔ پورے قرآن کی آپ پیچھے قرآن کے جب تکمیل ہوتی ہے تو وہاں صورتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، آپ تلاش کریں تو کیا کسی صورت کا نام صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے؟ آپ کو کوئی صورت قرآن کی صلاۃ، صوم اور اسی طریقے کے ساتھ زکوٰۃ کے نام کے ساتھ نہیں ملے گی۔ لیکن آپ جب صورتیں دیکھیں گے 17واں پارہ آئے گا تو اس میں 2 صورتیں ہیں، پہلی صورت کا نام سورت الانبیاء ہے تو دوسری صورت مبارکہ کا نام سورت الحج ہے۔ یہ ان 4 ارکان میں سے اس رکن کی ایک خاص فضیلت اور اس کی خاص اہمیت قرآن کی ایک صورت ہے، اس صورت مبارکہ کا نام جو ہے وہ سورت حج ہے۔ حج کے مہینے ہیں، شوال کا مہینہ یہ جو تکمیل کے بالکل قریب ہے اور شاید یہ ختم ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ حج کے 5 دن ہیں۔ 8ویں تاریخ کو حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں اور مینا میں لوگ مکہ سے مینا میں پہنچتے ہیں، پھر 9ویں تاریخ کو میدان عرفہ کے اندر پہنچتے ہیں، رات کو واپسی کرتے ہوئے 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی وہاں سے مینا میں آ کر شیطان کو کنکریاں مار کر اور قربانی ادائیگی کے بعد اپنے سر کے بالوں کو منڈوا دیتے ہیں، اور پھر مکہ میں جا کر طواف زیارت کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ تو یہ تیسرا دن ہوتا ہے، 8ویں، 9ویں اور 10ویں۔ پھر اس کے بعد 11ویں تاریخ ہے اور پھر اس کے بعد 12ویں تاریخ ہے، مینا کے اندر ٹھہرا جاتا ہے اور وہاں پر 3 شیطان ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اس کا وقت ہے، اور جب آدمی مناسب وقت سمجھے وہاں جا کر تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ حج کے 5 دن ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ اس کی 8ویں تاریخ اور 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ اور 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ، ان 5 دنوں کے اندر حج کے جو ارکان ہیں ان ارکان کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ حج 3 جگہوں پر ہوتا ہے، حج کے ارکان کی ادائیگی 3 جگہوں پر ہیں۔ مینا ایک جگہ ہے، مکہ کے بالکل ساتھ 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب مینا میں اور مکہ کے اندر کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا، اب یہ مینا مکہ کا حصہ بن چکا ہے، بالکل عمارتیں اور محلے آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں۔ اور مینا کے ساتھ ہی جہاں مینا کا اختتام ہوتا ہے ساتھ ہی مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی مکہ کا حصہ بن چکا ہے۔ پھر وہاں سے تقریباً 7 کلومیٹر دور جو ہے باہر جگہ ہے، ایک میدان ہے، اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ تو مینا، عرفات اور مزدلفہ اور مکہ، یہ جو مقامات ہیں، ان مقامات کے اندر حج کے ارکان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مکہ میں طواف ہوتا ہے اور مینا کے اندر ٹھہرنا اور شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے، اور مزدلفہ میں رات کا قیام ہے، اور عرفہ کے اندر 9ویں تاریخ کو میدان عرفہ کے اندر ٹھہرا جاتا ہے، اور یہ ٹھہرنا حج کا فرض ہے۔ حج کے صرف 2 فرض ہیں، یعنی مطلب کیا کہ اگر ان کی کوتاہی ہے تو حج نہیں ہوگا۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ضروری ہوتا ہے، جس طرح کہ کھڑا ہونا یہ نماز کا فرض ہے، رکوع کرنا یہ نماز کا فرض ہے، سجدہ کرنا نماز کا فرض ہے، اور اتحیات بیٹھنا یہ نماز کا فرض ہے۔
اسی طریقے کے ساتھ حج جو ہے اس کے 2 فرض ہیں، ان کی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ احرام باندھ کر 9ویں تاریخ کو میدان عرفہ کے اندر زوال سے لے کر آگے صبح صادق تک اس پورے وقت کے اندر تھوڑی دیر کے لیے میدان عرفہ کے اندر ٹھہرنا یا وہاں سے گزرنا، یہ وقوف عرفہ بنے گا، جو حج کے ارکان میں سے اور فرائض میں سے ایک رکن ہے اور فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور اس کا یہ وقت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس وقت کو فوت کر دے، فوت کرنے کا مطلب اس وقت کے اندر وہاں پر نہ پہنچے، تو آدمی پھر سارا سال میدان عرفہ کے اندر جا کر بیٹھ جائے، جب یہ وقت گزر گیا تو اس کا وقوف عرفہ کا وقت ختم ہو گیا، اب اس کے لیے حج کی ادائیگی نہیں ہے، اس لیے کہ حج کا ایک رکن اور اس رکن کا ایک خاص وقت، اب وہ وقت تو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ احرام کے بعد وقوف عرفہ، اور پھر اس کے بعد دوسرا رکن جو ہے وہ طواف کرنا ہے، جس کا وقت 10ویں تاریخ سے شروع ہوتا ہے، جس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے 7 چکر لگانا، 10ویں تاریخ کو شیطان کو کنکریاں مار کر اور قربانی کی ادائیگی کے بعد مکہ میں پہنچتے ہیں، وہاں آ کر وقوف عرفہ کیا جاتا، وہاں آ کر مکہ میں طواف کیا جاتا ہے، اس طواف کو طواف زیارت کہا جاتا ہے، اور یہ حج کا اہم ترین رکن ہے۔ البتہ اس میں تاخیر ہو جائے تو پھر بھی یہ رکن کی ادائیگی ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن یہ جب چاہے کر سکتا ہے۔ 10ویں 11ویں اور 12ویں سے جان بوجھ کر اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر تاخیر ہو جائے تو جب ادا کرے گا تو اس کے ساتھ فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن وقوف عرفہ کا خاص وقت ہے۔ الحمدللہ آج تک نہیں دیکھا گیا یا سنا گیا کہ کوئی حاجی گیا ہے، چاہے وہ وہاں بیماری ہی ہو گیا اور اس نے وقوف عرفہ نہ کیا ہو اور اس کا وقوف عرفہ مس ہو جائے، اس کو وہاں کی حکومت بھی اور وہ منتظمین بھی اور معلمین بھی اور جو رہنمائے حج ہوتے ہیں ان کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے، اور کسی حاجی کے لیے وقوف عرفہ جو ہے آپ وہ فوت نہ ہو جائے۔ اللہ جب ہمیں وقوف عرفہ دکھائے گا تو وہاں پر آپ کو بہت ایک علاقے کے اندر بہت ایمبولینسیں نظر آئیں گی، جو بیمار حجاج کرام ہیں ان کو ایمبولینس کے اندر ان کے ساتھ آکسیجن لگی ہوئی ہے، سارا اس کے اندر انتظام موجود ہے، خاص وقت کے اندر ان کو میدان عرفہ کے اندر ہسپتالوں سے اٹھا کر وہاں پر لایا جاتا ہے۔ بلکہ اب تو ایسا بھی ہے کہ اس میدان کے اندر ہاسپٹل بنا دیا گیا، جو اس طرح کے حجاج ہیں ان کو حج کے موقع پر وہاں پر منتقل کر دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ ہاسپٹل کے اندر ہیں لیکن وہ عرفہ کے میدان کے اندر ہے، اس کا وہاں پر ٹھہرنا یہ وقوف عرفہ بن جاتا ہے، اور ان کا یہ حج کا رکن جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، کیا؟ ارینا مناسکنا، اے میرے رب ہمیں حج کے ارکان بتا دیجیے اور سکھا دیجیے۔ پھر اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم کو بتا دیا کہ اے ابراہیم اس حج کے موقع پر آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اعلان کیا، لوگوں مجھ سے حج کے ارکان کو سیکھ لو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر مختلف سوال ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کا جواب دیا ہے۔ ہر فریضے کی ادائیگی، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو اور چاہے روزہ ہو، حج جس آدمی کے اوپر یہ چیزیں فرض ہیں ان کی معلومات اور ضروری معلومات ہر مسلمان پر ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، لیکن اگر ان میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو اپنے علاقے کے اندر ہیں، اپنے امام صاحب، اپنے خطیب صاحب اور دیگر لوگ مفتی حضرات موجود ہیں، آدمی رابطہ کر کے ان سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھ سکتا ہے۔ لیکن حج کے لیے گیا ہوا ان کے لیے یہ سہولتیں
اتنی زیادہ جس طرح کہ یہاں آسانی کے ساتھ یہ سہولتیں میسر ہیں، وہاں آسانی کے ساتھ یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ اس لیے حجاج اکرام کے لیے یہ چاہیے، اگرچہ حکومت وقت یہ چاہتی ہے، حج منسٹری یہ چاہتی ہے اور اس کا انتظام بھی کرتی ہے اور بہت منظم انتظام کرتی ہے کہ حجاج اکرام کی تربیت کی جائے، لیکن یا توجہ نہیں ہوتی یا ہم وقت نہیں نکالتے۔ اور اکثر حضرات جب وہاں جاتے ہیں، اور خاص طور پر جنہوں نے ٹریننگ حاصل نہیں کی ہوئی، ان کے لیے وہاں مسائل کے بارے میں بہت زیادہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ اس لیے حجاج کرام کے لیے چاہیے، حج پر جانے والے حجاج کرام، ان کے لیے چاہیے کہ حج کے جو مسائل ہیں، ضروری مسائل، ان کو سیکھنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ حج کے 2 فرض ہیں، تو حج کے کچھ واجبات ہیں جن کا کرنا حج کے اندر ضروری ہے۔ ان میں سے ایک فرض یہ ہے کہ واجب یہ ہے کہ آدمی 9ویں تاریخ، جس کو میدان عرفہ میں ٹھہرنا ہے، غروب آفتاب تک میدان عرفہ کے اندر ٹھہرنا، یعنی جب سورج غروب ہوا تو میدان عرفہ میں تھے، یہ واجب ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آخری وقت کے اندر جلدی سے مزدلفہ میں جانا ہوتا ہے، رش نہ ہو جائے، اور بعض بسیں میدان عرفات سے باہر کھڑی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ غلطی ہے اور اس کی وجہ سے واجب رہ جائے گا، اور واجب کا رہ جانا گویا کہ حج کے اندر ایک رکن کا رہ جانا ہے، جس کی وجہ سے دم آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا واجب یہ ہے کہ جب مزدلفہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر رات کا قیام کرنا ہے، اور اس قیام کا وقت یہ ہے کہ جب وہ رات جس کو 10ویں کی رات کہا جاتا ہے، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ اس کا وقت ہے۔ کچھ دیر کے لیے اگر کوئی آدمی میدان مزدلفہ کے اندر وہاں پہنچتا ہے اور وہاں ٹھہر جاتا ہے تو اس کا یہ فریضہ، جس کو وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے، یہ فریضہ اس کا ادا ہو جاتا ہے۔ 10ویں تاریخ کو اور مینا کے اندر پہنچ کر شیطان جو بڑا ہے اس کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، جس کو جمرات کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے۔ اور پھر جو قران کرنے والے یا تمتع کرنے والے ہیں وہ قربانی کریں گے، قربانی کا کرنا یہ واجب ہے۔ اور پھر اس کے بعد سر کے بالوں کا مڈوانا ہے۔ یہ جمرات اور قربانی اور سر کے بال، یہ تینوں چیزیں، ان کو ترتیب کے ساتھ پہلے جمرات، پھر قربانی اور پھر اس کے بعد سر کے بالوں کا مڈوانا، یہ بھی واجب ہے۔ اس واجب کی ادائیگی کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اور مکہ معظمہ میں پہنچیں گے اور 10ویں تاریخ کو جا کر وہاں طواف کریں گے، اور طواف کا کرنا تو فرض ہے، لیکن اس طواف کے ساتھ صحیح کی جائے گی۔ صفا و مروہ کے درمیان جو 7 چکر ہیں یہ واجب ہے۔ طواف زیارت کے ساتھ صحیح کرنا یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ حج کے ان واجبات کو جب ہم نے ادا کر دیا تو پھر اس کے بعد جو حجاج کرام ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ مکہ کے اندر رہنے والے حاجی، میقات جہاں سے احرام باندھ کر آتے ہیں اس میقات کے اندر رہنے والے حاجی، اور تیسرا وہ جو میقات سے باہر رہنے والے حاجی ہیں۔ ہم لوگ میقات سے باہر کے رہنے والے ہیں۔ جو میقات سے باہر کے رہنے والے حجاج کرام ہیں، ان کے لیے جب حج ادا ہو جائے اور اپنے سفر اور اپنے وطن کو واپس آنے کے لیے سفر کرنا ہے تو حج کے بعد ان کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنا اس کے اندر صحیح نہیں ہے۔ صرف بیت اللہ کا طواف کرنا، جس کو طواف الوداع کہا جاتا ہے، یہ حج کے واجبات میں سے ایک آخری واجب ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، پھر اس کے ساتھ اس طواف الوداع جو ہے اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ ارکان اسلام میں سے حج بڑا رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو آدمی حج کو ادا کرتا ہے
اور پھر اس کے اندر کوئی بے حیائی والا کام نہیں کرتا اور کوئی گناہ والا کام نہیں کرتا، اپنے آپ کو گناہ والے کاموں سے اور بے حیائی والے کاموں سے بچا لیتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس طرح ہے کہ گویا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور، حج مبرور وہ ہے جس حج کے اندر حاجی اپنے کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحج المبرور، جو حج مبرور ہے لیس لہ الجزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ صرف جنت ہے۔ جب آدمی حاجی طواف زیارت کو کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور فرشتہ آ کر اس کے دو کندھوں کے درمیان آ کر فرشتہ ہاتھ رکھتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے اے حاجی جا، گزشتہ اللہ کی ذات نے تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب اس کے بعد تیری نئی زندگی ہے اور جا، اللہ کی ذات نے تیرے گناہوں کی معافی فرما دی ہے۔ حاجی حجاج کرام حج پر جانے والے حاجی کے لیے صرف ایک دعا جو ہے اس کا یاد کرنا ضروری ہے اور لازم ہے۔ ہر حاجی کو ایک دعا نہیں بھولنی چاہیے اور اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، اور اس دعا کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ دعائیں یاد نہیں ہیں کہ طواف کرتے ہوئے کون سی، بیت اللہ میں داخل ہوتے ہوئے کون سی، میدان عرفہ کے اندر کون سی، میدان مزدلفہ کے اندر کون سی، مینا کے اندر کون سی، کوئی بات نہیں، آپ جو چاہیں اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کی، اور جو آپ کو کسی نے کہا اس کی، یا امت مسلمہ اور پاکستان کے حق کے اندر جو چاہے دعائیں کریں، لیکن ایک دعا کا یاد کرنا جس کو تلبیہ کہا جاتا ہے، ہر زائر کے لیے، چاہے وہ حاجی ہے چاہے وہ عمرہ کرنے والا ہے، وہ ضروری ہے۔ وہ یہ دعا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ ہے یہ لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور تعریفیں ساری تیری ہیں، بادشاہی تیری ہے اور اختیارات تیرے ہیں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں اور اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ ہر حاجی کے لیے اس تلبیہ کو یاد کرنا ہے اور ہر حاجی کے لیے اس تلبیہ کی ادائیگی کرنی ہے۔ حج کا موقع ہے، حجاج کرام حج کو جانے والے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ مکہ معظمہ میں اور مدینہ پاک میں پہنچیں گے۔ مدینہ پاک اگرچہ وہاں پر حج نہیں ہے، لیکن جنہوں نے ہمیں حج بتایا ہے وہاں وہ رہتے ہیں۔ جس طرح حاجی مکہ معظمہ میں جانے کے بارے میں بے قرار ہوتے ہیں، اگرچہ مدینہ پاک کے اندر حج کے ارکان نہیں ہیں، لیکن ہر حاجی اسی طرح مدینہ پاک کی حاضری کے لیے بھی بے قرار ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم یزرنی فقط جفانی، جو حج کے لیے آیا اور مدینہ پاک نہیں آیا، ہماری زیارت نہیں کی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے ہم کو تکلیف دی ہے۔ دو جگہیں مقدس جگہیں، مکہ پاک ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، مدینہ پاک ہے جہاں اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہر مسلمان کی آرزو اور تمنا ہے میری حاضری ہو مکہ پاک میں، میں عمرہ ادا کروں اور حج، میری حاضری ہو مدینہ پاک میں اور میں سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کے نبی کے حضور میں درود و سلام کا ہدیہ اور تحفہ جو ہے اس کو پیش کروں، اور میری حاضری ہو اس مقام پہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما بین ممبری و روزتی روزۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر
اور میرا جہاں میں قیام کروں گا، ان دو جگہوں کے درمیان جو جگہ ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنت کا حصہ ہے۔ حجاج کرام، اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں آسانی پیدا فرمائے اور اللہ ان کے سفر کو قبول فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ میرا سفر کا پروگرام ہے، اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ میرا مدینہ پاک کے اندر ہوگا۔ میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا اور مجھے بھی آپ نے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اللہ آپ کو بھی بار بار مکہ پاک اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے اور میرے لیے بھی اللہ اس سفر کو آخری سفر نہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔